السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اس اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آج آپ سبھی کے سامنے عقیقے کے مسائل بیان کروں گی کہ عقیقہ کسے کہتے ہیں اور عقیقہ کرنا کیا ہے اور عقیقے کے مسائل کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گی، کیونکہ کئی ایسے مسلم گھرانے ہیں جہاں عقیقے کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور کئی ایسے گھر ہیں جہاں کئی ایسے لوگ ہیں جہاں عقیقے کے بارے میں پتہ تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کے ذہنوں میں سوالات کئی قسم کے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عقیقے کے وہ سارے مسائل بیان کروں گی، اور عقیقہ کرنا کتنا ضروری ہے، کس حد تک ضروری ہے، اس بارے میں بیان کروں گی۔ سب سے پہلے جان لیں کہ عقیقہ کہتے کسے ہیں۔ اصطلاحی شرح میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کے سر سے بال اتار کے جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ اور عقیقہ کرنا یہ ایک مستحب فعل ہے، یعنی مستحب کام ہے، اگر آپ کر لیں گے تو نیکی ہے، اس میں نہ کریں گے تو کوئی گناہ اور عذاب بھی نہیں ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر بچہ، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کروں گی، حدیث کا مفہوم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض رہن میں ہوتا ہے، اللہ کے پاس رہن میں ہوتا ہے۔ اور پھر عقیقہ پیدائش سے 7ویں دن کرنا چاہیے، کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن کر لیں، اگر 14ویں دن نہ ہو سکے تو 21 دن میں کریں، یا جب ممکن ہو تب کر لیں، لیکن 7ویں دن کا لحاظ رکھیں تو بہتر ہے۔ کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، البتہ 7ویں دن سے پہلے نہیں کر سکتے، یہ درست نہیں ہے۔ لڑکی کا عقیقہ 1 بکرے سے اور لڑکے کا 2 بکرے سے کرنا چاہیے۔ اگر کسی میں 2 بکرے کی خریدنے کی قدرت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو وہ 1 بکرا بھی اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی میں 1 بکرے کی قدرت بھی نہ ہو، بالکل ہی محتاج ہو، تو اس کو عقیقہ ہی کرنا ضروری نہیں ہے۔ عقیقے کا بکرا 1 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی عیب دار ہونا چاہیے، یعنی کہ عیب والا بھی نہیں ہونا اور 1 سال سے کم کا بھی نہیں ہونا۔ اور جو شرائط، جو اوصاف قربانی کے جانور کے بارے میں ہیں، وہی ساری چیزیں عقیقے کے جانور کے بارے میں بھی ہے۔ یعنی عقیقے کے جانور میں آدمی ہونا، یعنی کہ نر ہونا یا مادہ ہونا، یعنی کہ کوئی خصوصیت، کوئی خاصیت نہیں ہے۔ اور پھر جب عقیقے کا جانور ذبح کر چکے تو بچے کے سر سے بال اتاریں اور سر پر زعفران یا سندل یا اور کوئی خوشبودار چیز سر پر ملیں، اور بالوں کو سونے یا چاندی سے تول کر برابر تول کر زمین میں بالوں کو دفن کر دیں، اور سونا چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں۔ اور یہ سونا چاندی کو حجام میں، یعنی کہ جو آپ بچی کا جو سر منڈوایا ہے، یعنی کہ حجام کو اس کو اجرت کے طور پہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسے علیحدہ کوئی اور چیز، رقم وغیرہ کوئی اور چیز دے دے، لیکن یہ سونا چاندی اجرت کے طور پر اسے نہ دے۔ پھر اسی دن بچے کا نام رکھے، کہ پیدائش سے 7ویں دن ہی نام رکھنا یہ سنت ہے۔ عقیقے کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 1 حصہ فقیر اور محتاجوں کو دیا جائے، باقی 2 حصے آپ اور آپ کے عزیز و اقارب اور ہمسائے سب کھائیں، چاہے یہ سب میں تقسیم کرے کچا گوشت، یا پھر پکا کر سارا گوشت کو ایک ہانڈی میں پکا کر دعوت عام کر دے، یعنی ایسا کرے یا ایسا کرے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ عقیقے کا گوشت ہم گھر والے نہیں کھانا چاہیے۔ دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، قربانی اور عقیقہ دونوں کا حکم ایک سا ہے۔ بس جس طرح قربانی کا گوشت صاحب قربانی کھا سکتا ہے، اسی طرح عقیقے کا گوشت بھی ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، سب گھر والے سب کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک صدقہ ہے، لہٰذا ہم اچھے سے استطاعت رکھنے والے ہیں، پیسے والے ہیں، لہٰذا ہم اس گوشت کو یا تو سب میں بانٹ دیں گے کچا گوشت، یا پھر اس گوشت کو پکا کر سب کو کھلا دیں گے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوئی شرعی ایسا حکم نہیں ہے کہ عقیقے گوشت آپ کھا نہیں سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عقیقے کی کھال کسی فقیر کو خیرات کر دیں یا گھر کے استعمال میں بھی رکھ لیں۔
یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ عقیقے کے گوشت یا کھال کا قصاب کو اجرت میں دینا یہ درست نہیں ہے، چاہے وہ قصاب ہو یا پھر چاہے وہ حجام ہو، تو انہیں اجرت کے طور پر آپ کے یہ عقیقے کا گوشت وغیرہ دینا یا سونا چاندی، یعنی کہ جو عقیقے کی چیزیں ہیں یہ چیزیں اجرت کے طور پر انہیں دینا درست نہیں ہے، انہیں الگ پیسے دے دے یا کوئی اور چیز دے دے۔ یہ تھی مختصر سی وہ باتیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ہی ضروری تھا، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ماشاءاللہ سے ہر گھر میں بچوں کا تسلسل یعنی بچوں کا پیدا ہونا ماشاءاللہ سے لگا رہتا ہے، لہٰذا ان کا عقیقہ کرنا کس طرح سے کرنا چاہیے اور اس کے مسائل کیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرے ہیں، لہٰذا ہم تمام بھی اسی پر عمل کریں گے۔ مع السلام ورحمۃ